الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وذروا اور چھوڑ دو ظاہر الاثم ظاہری گناہ کو وباطنہ اور پوشیدہ گناہ کو. ان الذین یقیناً بے شک وہ لوگ یکسبون جو کماتے ہیں الاثم گناہ کو سیجزون تو ان کو بدلہ دیا جائے گا بما بسبب اس کے کانوا یقترفون جو وہ تھے اس چیز کا ارتکاب کیا کرتے تھے. اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ ظاہری اور باطنی جو بھی گناہ ہیں اس سے بچ جاؤ، اجتناب کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. فرمایا کہ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ گناہ ہے کیا چیز. گناہ کی تعریف بیان کی پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ إِلَى 3 مرات. پیارے آقا نے 3 مرتبہ اپنے دل کی طرف اشارہ کیا تو فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو وہ چیز لوگوں کو بتانے سے ڈرے، خائف کا ہے، تو پشیمان ہو، شرمندہ ہو کہ یار یہ چیز لوگوں کو نہ پتہ چلتا ہے، اسے گناہ کہتے ہیں. اور فرمایا کہ گناہ ظاہری اور باطنی اس کے متعلق مفسرین نے 2 آراء لکھی ہے. پہلی تو یہ ہے کہ ظاہری جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان پتہ ہے، جیسے کہ زنا ہے اور دیگر ایسے معاملات، سود ہے، یہ ظاہری گناہ ہے. اور فرمایا کہ باطنی گناہ وہ ہے جن کا تعلق دل سے ہے، جیسے کہ شرک ہو گیا اور اللہ رب العالمین کی ایسی نافرمانی ہے جو انسان دل کے اندر سوچے اور اس کا دوسروں کو معلوم نہ ہو، یا پھر ایسا گناہ کہ جو کر رہے ہیں ان تک محدود ہو، دوسروں کو پتہ نہ ہو، اسے باطنی گناہ کہا گیا ہے. اللہ رب العالمین تلقین کرتا ہے کہ تم لوگو تم ظاہری اور باطنی دونوں گناہ سے بعد آ جاؤ. فرمایا کہ کیوں بعد آ جاؤ؟ سیجزون بما کانوا یقترفون. جو بندہ جو کما کر آئے گا، جو عمل کر کے آئے گا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. اگر اچھے عمل ہوگا تو اس کا بدلہ اچھا ہوگا، لیکن جو برے عمل ہوں گے اس کا بھی بدلہ برا ہوگا. تو اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے بھی زائد محبت کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ میرا بندہ نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب بھگتے، جہنم میں جائے، آگ جھیلے، جل جائے. تو اللہ رب العالمین بچانا چاہتا ہے، اس وجہ سے بار بار اپنی کتاب مقدس کے اندر مجھے اور آپ کو یہ نصیحت کرتا رہتا ہے کہ آپ ان نافرمانیوں سے بچ جاؤ، تاکہ روز قیامت جب آپ آ جاؤ تو آپ پریشان نہ ہو جاؤ، پشیمان نہ ہو جاؤ. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین.